افتخار صاحب، نواز شریف صاحب نے آج گفتگو کافی عرصے بعد کی ہے اور وزیر اعظم یعنی اپنے بھائی اور بیٹی کے کام کو سراہ بھی رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے آگے وہ چلے گئے، مگر جو ان کا بھی پولیٹیکل کردار بڑا سٹرونگ ہوتا دیکھا ہر دور میں ان کے، وہ ایک سیاسی قد کے ساتھ بھی کھڑے ہوئے اور اپنے سٹینڈز بھی لیتے رہے، کیا اس طرح کی سیاست ماضی ہو گئی یا نواز شریف اپنی اس سیاست کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ذرا پیچھے کی تھی اب نہیں چل سکتی اور یہ سیاست بہتر ہے جو شہباز شریف کر رہے ہیں اس وقت؟ میرا خیال ہے آپ اس کا جو معنی انہوں نے کہا ہے غلط دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ ترقی میں مجھ سے آگے نکل گئے، تو یہ درست ہے کہ جو منصوبہ انہوں نے 2008-2013 کے درمیان میں جو ترقی انہوں نے کی تھی اور اس سے پہلے جو انہوں نے موٹر ویز پر وغیرہ پر کام کیا، اس کے بعد پھر ان کو بریک ملا، پھر کوئی اور لوگ اقتدار میں آگے، وہ کنٹینیوٹی نہیں رہی۔ اب ان کی ساری جو کوشش تھی وہ سی پیک کے حوالے سے کام کرنے کی تھی، اور واقعی یہ سب مانتے ہیں ان کے مخالفین بھی جو اقتصادی ماہرین ہیں کہ سی پیک اگر پر عمل ہو جاتا تو آج ہم بہت اچھے حالات میں سے گزر رہے ہوتے، تو میں سمجھتا ہوں وہ ٹھیک کہتے ہیں۔ اور اگر وہ شہباز کی تعریف کر رہے ہیں اور مریم کی تعریف کر رہے ہیں تو یہ ٹھیک ہے۔ جو منصوبے ان کے ذہن میں تھے نواز شریف کے، جس کو وہ مکمل نہیں کر پائے، وہ منصوبے نواز شریف کی غیر موجودگی میں اب شہباز اور مریم پورے کر رہے ہیں۔ پونے 2 سال میں ایسی کون سی ترقی ہے جو نواز شریف صاحب نہیں کر سکے؟ مثلاً دیکھیں کہ صوبے کے اندر جو نئے پروجیکٹ شروع کیے جا رہے ہیں جو بنیادی طور پہ عوام کو سہولتیں فراہم کرنے کے ہیں، یہ کیسے تھے؟ پھر دوسری بات ہے مرکز کے اندر جو کوشش کی جا رہی ہے کہ جو بینک کرپٹ ملک تھا اس کو بینک کرپشن سے بچا کے ملک سے باہر جا کے ان ممالک سے پیسے مانگنا، ان سے اپنے تعلقات کو بہتر کرنا اور ان سے کہنا ہے کہ سرمایہ کاری آگے کرے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ مگر ہو نہیں نا، ابھی اوپر آپ نے کہا کہ ڈائریکشن ہی نہیں ہے ان کی پالیسیز کی۔ وہ میں نے آپ کے پہلے سوال میں کہا تو حکومت تو یہی ہے نا، میں اسی حکومت کی پالیسی کی بات کر رہی ہوں۔ نہیں، آپ کا دوسرا سوال کچھ اور ہے۔ پہلا سوال تھا کہ ایک رپورٹ آئی، اس رپورٹ میں بتایا گیا کہ یہ نااہلیاں ہوئی ہیں۔ حکومت کی رپورٹ، حکومت نے دی، یار چلو مان لیا، وہ نااہلیوں پر مشتمل ہے۔ اس نااہلیوں کی وجوہات کو میں نے آئیڈینٹیفائی کیا۔ اب آپ کا سوال ہے نواز کی سیاست، آپ نے لفظ استعمال کیا کہ ماضی کی سیاست کو خود رد کر رہے ہیں اپنی سیاست کو، جہاں ان کا ایک بڑا مضبوط ایک لفظ بھی سیاست سے متعلق نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا ہے۔ بات یہ ہے نواز شریف لیڈ کر رہے تھے، آپ نے دیکھا نہیں کہ پچھلے دنوں جب وہ بیٹھے ہوئے تھے مری کے علاقے میں تو وہ کیا کر رہے تھے؟ درست ہو گیا، میٹنگز وہیں پہ ہو رہی تھی۔ جب تک آپ ایک پالیسی کو کنٹینیو نہیں کریں گے، پھر کل اگر فرض کرو یہاں پہ ایک اور حکومت آ جاتی ہے اور جو ایک مثلا ایک صاف ستھرا پنجاب کا کانسیپٹ ہے، حوصلہ رکھیں نا سننے کا، صاف نہیں، ٹائم چھوڑیں، بات یا کیا نہ کریں یا بات پوری کرنے دیا کریں۔ صاف ستھرا پنجاب ایک کروڑوں روپے کا ایک پروجیکٹ ہے، شروع کیا گیا ہے، کل اس میں ایک نئی گورنمنٹ آ جاتی ہے، وہ آ کے اس کو ٹھپ کر دیتی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ سوال ہے کنٹینیوٹی چاہیے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو وہ سوچتا تھا، جو اس کی سوچ و فکر تھی، اس کی کنٹینیوٹی میں کام ہو رہا ہے۔ دس از دی میسج آف میاں محمد نواز شریف ان دس میٹنگ۔ زیغم صاحب، نواز شریف صاحب کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی اکیلا مجرم نہیں، اسے لانے والے بھی مجرم ہیں۔ مقدمات کا فوری خاتمہ، الیکشن میں سوالیہ کامیابی، متنازع مینڈیٹ، بیٹی وزیر اعلیٰ، 27ویں ترمیم پر اپنے ہاتھوں سے دستخط کر کے ہائیبرڈ نظام کو توثیق دینا، کیا آج بھی اور اب بھی نواز شریف کو لانے والوں یا نکالنے والوں کی بات کرنا زیب دیتا ہے؟ دیکھیے، اب کیا ہم لانے والوں کی بات کریں، ہمارے تو بال سفید ہو گئے۔ 1985 سے دیکھ رہے ہیں کہ کیسے لانے والے لا رہے ہیں اور کس کس کو لا رہے ہیں، اور خود اس کہانی میں مسلم لیگ کا کتنی دفعہ نام آتا ہے۔ یہ سیاسی بیان ہے، اس کو جانے دیں۔ ہمارے لیے لانے والے عوام ہوتے ہیں۔ اہم بات یہ تھی کہ مسلم لیگ نواز کو جس کی بھی سپورٹ تھی، وہ اس وجہ سے اتنی بڑی پارٹی بنی کہ اس نے عوام کے دل جیتے تھے، عوام اس کے ساتھ ہوئے تھے۔ کوئی ایسا خلا پیدا ہوا تھا سیاسی جس کو مسلم لیگ نواز نے اس وقت پر کیا تھا اور اتنی بڑی پارٹی بنی تھی۔ اب بھی مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کو کوئی لایا تھا، ضرور لایا تھا، ہمارے سامنے ہے، لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی ایک مقبول جماعت بنی، پی ٹی آئی کو عوام نے مقبولیت دی، اور اس وجہ سے دی کہ کوئی ایسا خلا تھا جس کو پی ٹی آئی نے پر کیا۔ اور مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کی سیاست نے وہ کون سا خلا پیدا کیا جس کی وجہ سے پی ٹی آئی ایمرج کی۔ انہوں نے کون سا ایسا خلا پیدا کیا جس کی وجہ سے یوتھ ان دو جماعتوں سے ہٹ کر اس تیسری جماعت کے پاس چلے گئی۔
مسئلہ صرف نہیں ہے کہ آپ یوتھ کو کہیں کہ اس پارٹی نے بگاڑ دیا ہوگا. مسئلہ تو یہ ہے کہ یوتھ آپ کو چھوڑ کے ان کے پاس گئی کیوں. میں بتا دیتا ہوں کیوں گئی. کیونکہ میاں صاحب آپ کی پارٹی میں جمہوریت نہیں تھی، جس کی وجہ سے نئی لیڈرشپ نہیں آئی، نیا بلڈ نہیں آیا. آپ کے ارد گرد وہ لوگ ہیں جو 80 کی دہائی میں جنہوں نے آپ کو جوائن کیا تھا، جو 70 سال سے اوپر کے ہو چکے ہیں، 80 سال کے ہو چکے ہیں، اور جب کوئی فوت ہوتا ہے تو ان کا بیٹا یا بیٹی یا بہن ان کی جگہ آتے ہیں. کسی کارکن کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ بھی لیڈرشپ میں شامل ہو، کیونکہ آپ کی پارٹی جمود کا شکار ہے. جمود کا شکار ہے تو 20ویں صدی میں پھنس کر رہ گئی ہے. یہ مسلم لیگ نواز کی کہانی ہے، یہ پیپلز پارٹی کی کہانی ہے. اب دہائیاں دینے کی بات نہیں ہے، یہ کنسپیریسی تھیریز بنانے کی بات نہیں ہے. غور کرنے کی بات ہے کہ آپ کی سیاست کس طریقے سے آپ کی پارٹی کو انڈرمائن کر رہی ہے اور خود آپ کو پیچھے دھکیل رہی ہے. درست ہو گیا. ایک بریک لیتے ہیں. بریک لے تو شہزاد صاحب اور رضا رومی صاحب کی رائے آپ کے سامنے رکھیں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. شہزاد صاحب، نواز شریف صاحب نے آج بھائی اور بیٹی کی حکمرانی کو زبردست خراج تحسین پیش کیا ہے. 3 بار کے منتخب وزیر اعظم ہیں اور ہم یہ ماضی میں دیکھتے رہے ہیں کہ وہ لوگوں کو جا کے ملتے اور جانتے تھے. کیا وہ اس بات کا احساس رکھتے ہیں کہ آج مہنگائی، بڑھتی غربت، بے روزگاری اور ان تمام مسائل اور امن و امان کی دراصل صورتحال یا گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے؟ عائشہ زیگم صاحب کے خوبصورت تجزیے کے بعد گنجائش تو نہیں رہ جاتی کہ کچھ اور ایڈ کیا جائے، لیکن بہرحال کچھ فل ان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیے، میں تو صرف 4، اور میرا خیال ہے پاکستانی یقیناً اس پہ ایگری کریں گے، 4 ہی ہمارے بڑے سیاستدان ہمیں نظر آتے ہیں قائد اعظم کے بعد، جب سے پاکستان اپنے طور پہ بنا اور اس کے بعد پھر اس کی سیاست اور جمہوریت قائم ہوئی. ذوالفقار علی بھٹو دنیا سے چلے گئے، کچھ دیر کے لیے قائم رہے. بے نظیر بھٹو کچھ دیر کے لیے جب تک آئیں، اس کے بعد چلی گئیں. نواز شریف اور عمران خان. عمران خان کا شاید اس لیے بہت سے لوگ ڈس ایگری کریں، لیکن بہت سے لوگ ایگری بھی کریں گے، کیونکہ اس کا ایک اثر، ایسا اثر ہے جس نے پاکستان کی سیاست کو آج کل کے ماحول میں ڈیفائن کیا ہوا ہے. اب وہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کے علاوہ اس سے قطع نظر ایک ہی آواز ہے ان 4 میں سے جو کہ اس وقت آج قائم ہے اپنی جگہ پہ، جو کہ یہ آواز اٹھا سکتی ہے سیاست کے بارے میں، اور وہ نواز شریف صاحب ہیں. درست. اب جو آواز انہوں نے اٹھائی ہے اس کو ہم سیاست سے تشبیہ دے رہے ہیں. سیاست صرف معیشت نہیں ہوا کرتی، سیاست صرف ترقی نہیں ہوا کرتی. سیاست آزادی بھی ہوتی ہے، سیاست احساس بھی ہوتا ہے، سیاست امید بھی ہوتی ہے، سیاست انسانی حقوق کا تحفظ بھی ہوتا ہے. سیاست ایک ایسی فضا، امید کی فضا کو قائم رکھنے کا نام ہے، جہاں لوگوں کو یہ یقین ہو کہ ان کی آواز سنی بھی جاتی ہے، میٹر بھی کرتی ہے، اور ان کی اوپینین بھی میٹر کرتی ہے. یہ سیاست ہے میری نظر میں. آج اگر نواز شریف صاحب نے اس سیاست کو خیرباد کہہ دیا ہے اور اس سیاست کو اپنا لیا ہے جو کہ شہباز شریف صاحب یا آج کل کے ماحول میں جو چل رہی ہے، تو پھر پاکستان کے عوام کی ایک میں بدقسمتی سمجھوں گا کہ اس سیاست کا نام لینے والا اب کوئی نہیں رہ گیا جو کہ پاکستان کے لوگوں کو امید دلا سکتی ہے اور ان کے حقوق کا تحفظ کر سکتی ہے. اس سیاست کی آواز، آزادی کتنی ہے، صحافت کی آزادی کتنی ہے، ہم کتنا کھل کے بات کر سکتے ہیں، کتنا کھل کے لکھ سکتے ہیں. اور اگر نہیں کر سکتے بات اور نہیں لکھ سکتے اتنا کھل کے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ آزادی جو ہونی چاہیے پاکستانی عوام کے پاس اپنی جگہ پہ قائم نہیں.